بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں غلام اکبر اپنی آج کی بات کے ساتھ اپنے یوٹیوب چینل سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس مرتبہ پھر مجھے چند دنوں کا ناغہ کرنا پڑا ہے۔ گزشتہ ہفتے میرے خیال میں 7 دن سے زیادہ ہی ہو گئے ہیں کہ جب میں آپ سے مخاطب ہوا تھا تو اس وقت ہمارے ملک کے وزیر اعظم ابھی کورونا ان کا مثبت نہیں آیا تھا ٹیسٹ، اس کے بعد ان کا کورونا ٹیسٹ مثبت آیا اور اب وہ اللہ کے فضل و کرم سے روبہ صحت ہو چکے ہیں اور اپنی ذمہ داریاں بھی سنبھال چکے ہیں۔ اس دوران ایک بڑا دھماکہ ہوا ہے، ہماری کابینہ میں ری شفلنگ کی باتیں ہو رہی ہیں اور سب سے بڑا جو دھماکہ ہے وہ ہو چکا ہے۔ عبدالحفیظ شیخ جو کینڈیڈیٹ تھے یوسف رضا گیلانی کے مقابلے میں سینٹ کے الیکشنز میں، جنہیں جتوانے کے لیے پوری کوشش کی حکومت نے، حکمران جماعت نے، اس کے اتحاد نے، لیکن در پردہ کچھ قوتیں انہیں ہرانے کے لیے زیادہ مستعد تھیں، وہ کامیاب ہوئیں اور وہ ہار گئے۔ اب اس کے بعد حفیظ شیخ کو جانا پڑا ہے۔ وجوہات کیا ہے یہ آنے والا وقت بتائے گا، لیکن میں آج ایک بات بڑے دکھ کے ساتھ میں اس کا اظہار کروں گا کہ میں کوئی شک نہیں کہ میں عمران خان کا سپورٹر ہوں اور رہوں گا ہمیشہ تا زندگی، وہ میرے دوست بھی رہے ہیں۔ میں ملک کے وزیر اعظم کو اپنا دوست ہرگز نہیں کہوں گا کہ وہ بہرحال میرے لیڈر بھی ہیں اور لیڈر ہیں، وزیر اعظم ہیں ملک کے، تو میں ان کو ایک وزیر اعظم کی حیثیت سے ٹریٹ کرتا ہوں اور میں ان کا سپورٹر ہوں، ہر طور پر ان کا سپورٹر ہوں۔ لیکن میں یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ جس نظام میں وہ کام کر رہے ہیں اس نظام کے ساتھ میری جنگ ہے۔ میں ایک معمولی آدمی ہوں، میں دعویٰ نہیں کرتا کہ مجھے اس قسم کی جنگ کرنے کا شاید کوئی حق بھی نہیں ہے، لیکن زندگی میں کوئی نہ کوئی مقصد ہونا چاہیے۔ میرا مقصد ہمیشہ یہ رہا ہے کہ جو چیز مجھے اچھی لگی ہے اس کے ساتھ رہا ہوں، اور جس چیز سے مجھے نفرت ہوئی ہے اس کے خلاف میں نے جنگ لڑی ہے۔ اس نظام سے مجھے نفرت ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان آج اگر اتنا پیچھے رہ گیا ہے، بعض شعبوں میں ہم نے بڑی ترقی کی، اس میں کوئی شک ہمیں کہ ایٹمی طاقت ہے، ہماری فوج دنیا کی بہترین فوجوں میں شمار ہوتی ہے، ہم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ جیت کر دنیا کو ششدر کیا ہے، یہ ساری پازیٹیوز ہیں ہمارے۔ لیکن نیگیٹیوز یہ ہیں کہ بدقسمتی سے ہمارے نظام نے ایک تہائی صدی تک اس ملک کے ڈاکوؤں، لٹیروں اور چوروں کو حکومت کرنے کا موقع دیا۔ میں کسی کا نام نہیں لوں گا، لیکن وہ نظام جو تھا جس کی بنیاد ہے، میں تھا کہہ رہا ہوں، میری دعا ہے کہ وہ تھا ہو جائے، لیکن وہ نظام جو ہے وہ در حقیقت ان کا نظام ہے، وہ پاکستان کے عوام کا نظام نہیں، وہ قائد اعظم کا نظام نہیں، وہ نہیں چاہتے تھے۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس نظام سے جان چھڑائیں گے جسے ہم جمہوریت کہتے ہیں، لیکن یہ الیکٹڈ اولیگارکی ہے، اور پاکستان میں الیکٹڈ اولیگارکی کا مطلب جو ہے مافیاؤں کی حکومت ہے۔ میں اگر یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ عمران خان جیسا انقلابی، میں سمجھتا ہوں ان کی سوچ بڑی انقلابی ہے، میں ان کے ساتھ رہا ہوں، میں ان کی سوچ کو جانتا ہوں، وہ در حقیقت اسلامی ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں، لیکن جس نظام کے ذریعے وہ یہ کام کرنا چاہتے ہیں وہ نظام ان کے ہر مثبت اقدام کے نتائج جو ہے منفی برآمد کرانے کی کوشش کرے گا۔ آپ کو میں صرف 1-2-3 مثالیں دینا چاہتا ہوں۔ اس دور میں کن ملکوں نے ترقی کی ہے؟ میں امریکہ جمہوریت کی بات چھوڑ دیں، ہم تو وہ تو شروع سے، امریکہ واز بورن 200 ایئرس بیک، میں سمجھتا ہوں کہ 200 سال پہلے اس کا سفر ترقی کا شروع ہوا ہے، اور وہ ایک ورجن لینڈ تھا، اس پر ریسورسز کی بھرمار تھی، گولڈ رش، آئل رش، ہر چیز ان کے پاس تھی، انہوں نے دنیا پہ حکومت کی، ان کا حق تھا، ان کے پاس بہت کچھ تھا، لیکن گریجولی ان کا زوال آیا۔
میں دوسری جنگ عظیم کے اختتام پر ان کی جو ورلڈ جی ڈی پی میں ان کا حصہ تھا وہ 48% تھا، اب وہ جو ہے بہت نیچے گر چکا ہے، بہت نیچے۔ چائنا کیچ اپ کر رہا ہے بڑی تیزی کے ساتھ۔ چائنا جو غریب ترین ملک تھا آج سے 50 سال پہلے دنیا کے چند غریب ترین ملکوں میں شمار ہوتا تھا۔ مجھے یاد ہے میں ریڈر رہا ہوں ٹائم میگزین کا، اکانومسٹ کا، تقریباً 6 دہائیوں سے مذاق اڑایا جاتا تھا ماؤ زیدونگ کا۔ آپ دیکھیں ماؤ زیدونگ کے دور میں چائنا غریب تھا، لیکن اصل جو چینی قوم بنی ہے وہ ماؤ زیدونگ کے دور میں بنی ہے۔ کلچر ریولوشن جس کے بارے میں ہم نے ریڈ گارڈز کی موومنٹ جو تھی اس کا بھی بڑا مذاق اڑایا گیا، اس پہ تنقید ہوئی، لیکن وہ بھی چائنیز نیشن کو ایک قوم بنانے میں بڑی جب ماؤ زیدونگ کا انتقال ہوا تو وہاں تبدیلی آئی۔ ڈینگ جیاؤ پنگ وہ انہیں ایک تیار قوم ملی، انہوں نے ایک انقلاب برپا کر دیا جسے ہم آپ یوں کہہ دیے اکنامک ریولوشن جو تھا۔ پہلے ایک کلچر ریولوشن آیا تھا، سوچ کا ریولوشن آیا تھا۔ یہ ڈینگ جیاؤ پنگ جو ہے وہ اکنامک ریولوشن لے کر آئے۔ ڈینگ جیاؤ پنگ کے بعد میں آپ کو ان کے وہاں جو حکومتیں آئی ہیں ان کے میں نام بتا دیتا ہوں۔ پہلے ماؤ زیدونگ تھے، اس کے بعد ڈینگ جیاؤ پنگ آئے، اس کے بعد جیانگ یمن آئے، پھر ہو جنتاؤ آئے، پھر اب یہ ہمارے موجودہ صدر شی جن پنگ وہ ہیں۔ اب یہ 6 صدور ہیں۔ انہوں نے چائنا نے گزشتہ 77 سال میں 77 ایئرس 48 میں ان کا آیا تھا، 77 نہیں 73 ایئرس بنتا ہے۔ 73 ایئرس میں 6 حکومتیں دیکھی ہیں صرف، اور ان 6 حکومتوں نے چائنا کو کہیں سے کہیں پہنچا دیا ہے۔ میں اجتماعی امپیکٹ کی بات کروں گا۔ میں اب چائنا ڈیموکریسی نہیں ہے، ویسٹرن معیار سے وہ ڈیموکریسی نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ ایک ایسی ڈیموکریسی ہے کہ ان 6 صدور جن کی میں نے بات کی ہے ان کا آپس میں کوئی رشتہ نہیں تھا، اور وہ کسی فوجی بندوق کے ذریعے بھی نہیں آئے تھے۔ وہ کیسے اقتدار میں آئے؟ ایک پارٹی نے حکومت کی، کمیونسٹ پارٹی نے، ایک نظریاتی پارٹی تھی، اس نے پہلے ایک سفر طے کیا نظریاتی، اس کے بعد وہ تیار ہوئی اور اس نے ایک زندہ پائندہ قوم بنائی۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ماؤ زیدونگ کی پارٹی کو۔ لوگ ماؤ زیدونگ کا مذاق کرتے ہیں، ماؤ زیدونگ بلڈ اے نیشن، اور اس نیشن نے پھر دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ اب یہ ڈیموکریسی کا کمال نہیں ہے۔ دوسری مثال میں دوں گا ملیشیا کی۔ ملیشیا میں امنو یہ پارٹی جو تھی، اس کا میں یہ مخفف ہے، میں آپ کو بتا یونائٹڈ ملیز نیشنل آرگنائزیشن امنو، اس کی حکومت رہی تھرو آؤٹ، اور اسی نے پیدا کیا وہ مرد ہیں جسے مہاتیر محمد کہتے ہیں۔ انہیں تقدیر تبدیل کر دی ملیشیا کی۔ وہ بھی ایک طرح سے 1 پارٹی رول تھا، یا یوں کہہ لیجیے کہ ملیشین وہاں کی قوم نے اسی پارٹی کو ہر انتخابات میں جتوایا، اور لیڈرشپ بھی حاصل تھی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ریٹائرمنٹ میں چلے گئے، پھر انہیں واپس آنا پڑا، ایک الگ کہانی ہے۔ لیکن میں جو بنیادی نقطہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کون سی انقلابات جو ہے موجودہ دور میں آئے ہیں، معاشی انقلابات کہہ لیجیے، کوئی بھی ترقی، بنیادی طور پہ ملک کا عوام تبھی خوشحال ہو سکتے ہیں کہ ملک دولت مند ہو، ملک دولت کما رہا ہو۔ نوٹ چھاپنے سے نہیں عوام خوشحال ہوتے۔ میں پھر تیسری مثال جنوبی کوریا کی دوں گا، اور جنوبی کوریا میں دیکھ لیجیے، وہاں 6 دہائیاں قبل وہاں بھی غربت تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ میں 1985 میں کوریا، اس وقت کوریا ترقی کے راستے پہ چل پڑا تھا، لیکن وہاں بھی جمہوریت جو تھی وہ اس طرح کی نہیں تھی۔ وہاں پارٹی کی ڈکٹیٹرشپ تھی ایک لحاظ سے، وہاں
جمہوری قدریں یہ نہیں جو ہمارے ملک میں ہیں. انہیں اچھے حکمران جنرل پارک سب سے پہلے، اس کے بعد انہوں نے بڑا کمال کیا. وہ ایک ورکنگ نیشن بن گئی، کام کرنے والی نیشن. میں نے وہاں دیکھا 8 بجے صبح سے لے کر رات کے 8 بجے تک ورکنگ آورس، تو 12 گھنٹے کام کرتے تھے کورینز. ہمارے ہاں تو ٹریڈ یونینس نے ملک کی تباہی و بربادی جو ہے نا وہ. پھر میں جب ٹریڈ یونینس کی بات آتی ہے، اب میں آتا ہوں جو میرے اصل، میں اسے ہیرو کہتا ہوں، اس لیے میں اس کی آئیڈیالوجی کی بات نہیں کر رہا. ٹھیک ہے، وہ بہت بڑے پیمانے پر دنیا میں جو قتال ہوا ہے، کلر مرڈر سب کچھ میں مان لیتا ہوں. ہٹلر کی بات کر رہا ہوں، بڑے یہودی مارے انہوں نے، لیکن ایک ایسی قوم کو ترقی کے راستے پر ڈال گیا جس کا 1930 میں جو ویانا تھا، وہاں جو اسٹاک مارکیٹ کی پوزیشن تھی کہ لوگ بوریوں میں جرمن مارک لے کے جاتے تھے اور $1 ملتا تھا. یہ صورتحال تھی 1930 میں، جب پہلے انتخابات جس میں حصہ لیا ہٹلر نے. وہ پہلے انتخابات میں کامیاب نہیں ہو سکے، لیکن دوسرے انتخابات اس نے ایسے حالات پیدا کی کہ کرائے گئے، اور اس میں نازی پارٹی، نیشنل سوشلسٹ پارٹی جو تھی نا، وہ کامیاب ہوئی اور وہ اس تقدیر کی مالک بن بیٹھی. اب اس نے کیسے حکومت کی؟ اس نے بالکل اس جمہوریت کے راستے سے ہی وہ برسر اقتدار رہی، لیکن اس نے جمہوریت، جس جمہوریت کی ہم تعریف کرتے ہیں، اس کو اس کی ایسی تیسی کر کے رکھ دی. پہلی جو کانفرنس مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، میں نے چونکہ بہت پڑھا ہے نازی جرمنی کے بارے میں، صرف شرر ہی نہیں، شرر کی دا رائز اینڈ فال آف تھرڈ ریخ تو ہے ہی بہت بڑی کتاب، لیکن اس کے علاوہ میں نے تقریباً جتنی بھی مجھے کتابیں ملی میں نے پڑھی ہیں. ان میں میں ایک واقعہ جو ہے وہ بیان کرنا چاہتا ہوں. اس کے بعد میں گڈ بائی کہوں گا اپنے وزیر اعظم عمران خان کے لیے نیک خواہشات کے ساتھ کہ وہ ابھی کابینہ میں تبدیلیاں لا رہے ہیں. اس حوالے سے بھی میں ایک بڑی دلچسپ بات کہوں گا اینڈ میں. پہلے میں اس میٹنگ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو ہٹلر کہنے پر ان کی دست راست تھے روم، وہ لیفٹسٹ تھے، سوشلسٹ تھے. انہیں کہا کہ یہ جو شکایات ہیں لوگوں کو، یہ ٹریڈ یونینس کو، ان کو بلائیں، میں وہ شکایات دور کرنا چاہتا ہوں. ابھی جرمنی کا نیا دور شروع ہونے والا ہے، تو وہاں یا تالہ بندی ہوتی تھی یا ہڑتال ہوتی تھی، تو جرمن انڈسٹری بند رہتی تھی. تو انہوں نے وہ کانفرنس بلائی جس میں دونوں طرف کے لیڈر آئے، یعنی سرمایہ دار جو جن کے ہاتھوں میں سرمایہ تھا، اور وہ جو سرمایہ جنریٹ کرتے تھے مزدوروں کے. اب انہوں نے، ہٹلر جب میٹنگ میں پریسائڈ کرنے کے لیے آیا تو اس نے سب سے پہلے سوال پوچھا جو قریب ترین بیٹھے تھے، آپ بتائیں آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ وہ مسئلہ بھی بیان کرنے شروع ہی ہوا تھا تو پیچھے انہوں نے پلٹ کے دیکھا، پیچھے ہملر کھڑا تھا، اس شخص کا مسئلہ حل کریں. وہ اس کو اٹھا کے لے گیا، اس کو کھڑکی سے باہر پھینکا وہاں 7ویں منزل سے. پھر اس نے کہا دوسری طرف متوجہ ہوا کہ آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ اس کے ساتھ بھی یہی صورت ہوا. اب یہ چیخیں سنائی دی دو، اس کے بعد تمام مسائل حل ہو گئے. پھر نہ کبھی جرمنی میں کوئی ہڑتال ہوئی اور نہ کبھی کوئی تالہ بندی ہوئی. جرمنی نے دن رات کام کیا. 1933 کی بات کر رہا ہوں میں. 1936 میں 3 سال کے اندر جرمنی پھر اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا اور وہ یورپ کی سب سے بڑی طاقت بن گیا. اب میں جو ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جرمنی میں یہ جو انقلاب آیا اس کا ہیرو تو یقیناً ہٹلر ہی تھا. آپ کتنی بھی نفرت کریں اس شخص سے، کتنی بھی گالیاں دیں، لیکن یہ اعزاز سے نہیں چھین سکتے. کچھ دنیا کی تاریخ تبدیل کر دی. برطانیہ کی جو نوآبادیاتی نظام تھا اس کو تہس نہس کر کے رکھ دیا. ہر جگہ جو بھی کالونیلزم تھا وہ اس کا خاتمہ ہوا. جرمنی کی 5 سالہ جنگ کی وجہ سے، 6 سال کی جنگ تھی وہ، تو اس میں وہ ہار گیا. لیکن جو کچھ کر گیا وہ کمال تھا. اب اس کمال میں اس کا حصے دار کون تھا؟ اس کا نام تھا ڈاکٹر گوبلس. ڈاکٹر گوبلس واز اے بریلینٹ پروپیگنڈسٹ. یہ وہ شخص تھا
جس کے بارے میں لوگ بہت کم جانتے تھے تھرو آؤٹ جرمن دور میں، لیکن سب جانتے تھے کہ ہٹلر کے ساتھ وہی شخص جو تھا، ہٹلر کی کامیابی کو وہی سیل کرتا تھا، اس کی سوچ کو وہی سیل کرتا تھا، اور جو کچھ وہ کرتا تھا اپنی منسٹری میں، پروپیگنڈا منسٹری، نام تو اس کا نہیں تھا، نام تو کچھ اور ہوگا، میرے ذہن سے اس وقت اتر گیا ہے، لیکن سب سے اہم آدمی وہی تھا۔ اور بھی بڑے بڑے نام تھے، گوئرنگ تھا، ہیملر تھا، ریبنٹراپ تھا، بہت بڑے بڑے نام تھے، مطلب یہ کہ، اور سب سے بڑی جو ہٹلر کا اپنا دست راست مارٹن بورمن، جو ان کا پرسنل سیکرٹری تھا، مارٹن بورمن نے ایک دفعہ اپنی کتاب میں ذکر کرتا ہے، ہٹلر سے پوچھا کہ شورر، کیا آپ خدا میں یقین رکھتے ہیں؟ ڈو یو بلیو ان گاڈ؟ اس نے کہا یس آئی ڈو بلیو ان گاڈ بٹ ناٹ ان دا گاڈ آف دا جیوز اور آف دیز وائٹ ٹریڈرز، آئی بلیو ان جرمن گاڈ۔ اب یہ ہے تو ہمارے پوائنٹ آف ویو سے شرک کفر ہے، لیکن اس آدمی کی سوچ جو تھی اس میں جرمن نیشنلزم جس طرح سے کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، اس کا آپ سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ہمارے ملک میں ایسا نظام نہیں آئے گا جو تہس نہس کر کے رکھ دے ان مافیاؤں کو، اس وقت تک یہ ملک کبھی ترقی نہیں۔ آپ ایک عمران خان بات کرتے ہیں، عمران خان بہت بڑا آدمی ہے، میں اس کی بڑی عزت کرتا ہوں، وہ بہت بڑی تبدیلیاں چاہتا ہے، میری طرف میں بھی بہت بڑی تبدیلیاں چاہتا ہوں، میرے پاس وسائل نہیں تھے، میں کچھ نہیں کر سکا، صرف باتیں لکھتا رہا، بولتا رہا، لیکن عمران خان نے جنگ لڑی، جیت، وہ یہاں تک پہنچ، سب سے بڑی پارٹی پاکستان کی بنا لیے، لیکن اب وہ کیا کرے؟ اس کی جنگ جو ہے میاں نواز شریف کے ساتھ نہیں ہے، اس کی جنگ جو ہے مریم نواز کے ساتھ نہیں ہے، اس کی جنگ زرداری صاحب کے ساتھ نہیں ہے، مولانا فضل الرحمان کے ساتھ نہیں ہے، اس کی اصل جنگ اس نظام کے ساتھ ہے، جس نظام میں وہ اپنی کشتی اور اپنے جہاز کو چلانا چاہتا ہے۔ یہ متلاطم، یہ سمندر جو بکھری ہوئی موجیں، یعنی یہ مافیائیں جو ہیں، ان میں کون سی کشتی جو ہے نا وہ سکون سے چلنے دے گی؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ سب سے پہلے اس کا خاتمہ ضروری ہے۔ کوئی مرد آہن، عمران خان تو ہے ہی، اس کے ساتھ کوئی اٹھے، ایک نہیں، دو نہیں، تین اٹھے اور اس نظام کو دبن کر دے۔ bury this system, please, for God's sake, bury this system. It will destroy Pakistan. فرانس بھاگ گیا اس سسٹم سے، فرانس ایک ترقی یافتہ جمہوریت تھی، وہ بھاگ گیا، ڈیگال آیا، ڈیگال کوئی جنرل نہیں تھا، وہ ریٹائرڈ جنرل تھا، وہ ایک سویلین تھا بیسیکلی، ہم جنرل ڈیگال تو کہتے ہیں، ہی واز اے سویلین۔ اس نے یہ فارمولہ دیا کہ آپ ریفرینڈم کرائیں اور ایک نیا فرانس شروع ہو، یہ نئی ریپبلک ہے، فرانس کی چل رہی ہے، آگے بڑھ رہی ہے۔ دیکھیں ایک بڑی طاقتوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ تو میرے دوستو، کوئی بہت بڑی خبر آپ نہیں سن پائیں گے اس نظام کے اندر، یہ میں بڑے دکھی دل کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، کیونکہ اس میں عمران خان اپنی کابینہ تک نہیں بنا سکتے۔ کہتے ہیں نا کہ جی اس کو 3 وزیر بدلے ہوئے، تو وہ اس لیے کہ ہی وانٹس دا بیسٹ۔ جب کرکٹر، جب کپتان تھا، اس کی خواہش ہوتی تھی کہ 11 کھلاڑی، ہر کھلاڑی جو ہے وہ ایک مارکت اللہ نے پیدا کیا، عبدالقادر پیدا کیا، وسیم اکرم پیدا کیا، اعجاز پیدا کیا، بڑے لوگ، شعیب محمد کو وہ لے کے آئے، پہلے ان کا ان پہ اعتماد۔ ہی از اے گریٹ لیڈر، لیکن اس نظام میں اگر ان کے سپرد کوئی بی کلاس ٹیم کر دی جاتی تو کیا وہ ورلڈ کپ جیت سکتے تھے؟ میں نہیں سمجھتا۔ اب ورلڈ کپ جیتا عمران خان کی قیادت نے ہے، لیکن پرفارمرز کون تھے؟ وسیم اکرم، خود عمران خان تو ہی لیڈ فرام دا فرنٹ، لیکن پھر میاں داد تھے، وسیم اکرم تھے، پھر عاقب جاوید تھے،
میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ جو کیچ رمیز راجا نے دی تھی وہ بھی بڑی اہمیت کی حامل تھی. بڑے مشتاق محمد، مطلب ہر آدمی نے کمال کر دکھایا. انضمام الحق، یہ سارے پیداوار جو تھے ڈیفینیٹلی لیڈرشپ کے تھے. عمران نے ان پہ بھروسہ کیا اور انہوں نے ایک ڈریم دیا کہ ہم یہ ایک ہارا ہوا ٹورنامنٹ جیت سکتے ہیں. جیتا ہم نے، یقین نہیں آتا کہ ہم جیت سکتے تھے لیکن ہم جیت گئے. ویل ڈن عمران خان، بٹ آئی فیل سوری فار یو.